بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں داؤد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد احمد ٹاکس۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا بڑا چسکا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی دیکھیں، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر کے حالات میں کیا چل رہا ہے، ان کی آپس میں بنتی ہے یا نہیں بنتی، ان کی لڑائی ہو گئی ہے، ان کی باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ چپ کیوں ہے، یہ کما اتنا کیوں رہا ہے، یہ لڑ اتنا کیوں رہا ہے، یہ لڑ کیوں نہیں رہا ہے، اس کے معاملات ایسے کیوں ہیں، اس نے اچھی گاڑی کیوں لے لی، اس نے اچھا گھر کیوں بنا لیا، اس نے ایسا کیوں کر لیا، اس نے ویسا کیوں کر لیا۔ ہماری زندگی کے اندر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں کے اندر جو اتنا زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، جو اتنی مداخلت کرتے ہیں، جو اتنے شوق سے اگلے کی باتیں اور اس کے حالات کو دیکھتے سنتے ہیں، ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں خود کو ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، کتنے زیادہ بلاگرز ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ معاف کرے، اپنی ماں بہنوں کو دکھا کر پیسہ کماتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کا لائف سٹائل دیکھو، ان کے ماں باپ کو دیکھو، ان کی بہن بیٹی کو دیکھو۔ بھائی کچھ شرم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم اپنی زندگی ٹھیک کریں۔ ہم سے سب سے پہلے ہمارے بارے میں، میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو جو زندگی دی تھی، تم نے مجھے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا راضی کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، کیا کمال کر کر آئے ہو، یہ بتاؤ۔ تم دوسروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ مداخلت کرتے تھے، کیوں؟ بھائی کس نے حق دیا کہ ہم لوگ کسی دوسرے کی زندگی میں مداخلت کریں، کسی دوسرے کی زندگی کے اندر جھانکیں؟ اس کی سب سے بڑی جو اس وقت اللہ معاف فرمائیے فتنہ پھیلا ہے، ایسے لوگ ہیں شر پسند لوگ، اللہ ان سے بچائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر ایک کو بچائے۔ یہ موجودہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ویڈیو جو ایک سلام کے اوپر تھی، کتنے لوگوں نے طنز کیے، کتنے لوگوں نے برا بلا کہا۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کے اوپر یہ طنز کریں، آپ ان کے اوپر اعتراضات کریں، آپ یہ شکوے شکایتیں کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کون ہے جس نے آپ کو یہ حق دے دیا کہ آپ دوسرے کو اتنا کہیں؟ دیکھیں، کبھی یہ موازنہ کیا ہے کہ ہم جس کو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم اعتراضات کر رہے ہیں، جس کو ہم طنز کر رہے ہیں، اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اس کا اللہ سے قرب کتنا ہے، اللہ کو اس سے کتنی محبت ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ یہ عظیم ہستی مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی، جن لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، جن لوگوں نے ان کے اوپر زبان درازی کی ہے، یہ لوگ خود اپنے آپ کو اور حضرت کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور ہم لوگ کیا ہم نے 5 وقت نماز مسجد میں باجماعت جا کر پڑھی؟ کیا جواب ملے گا؟ ذرا اللہ رسول کو حاضر کر کر یہ اپنے آپ سے ذرا سوال تو ہم لوگ کریں۔ وہ انسان جس پر ہم نے اتنے طنز کیے، اعتراضات کیے، جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی، ہم نے کیا کیا؟ ہم سے تو اپنی زندگی نہیں بدلے جا رہی ہے۔ وہ انسان جس نے بیواؤں یتیموں کو سہارا دیا، بے سہاروں کو سہارا دیا، جس نے سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھائی، زندگی سکھائی، اور ان کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کر آئے۔ آپ ذرا موازنہ تو کریں ان کے ساتھ۔ آپ نے کتنے لوگوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے؟ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی؟ میرے آپ سے یہ سوالات ہیں۔ ذرا یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک طوائف کو اس طرح جو عورت ہماری، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مردوں کی کمبخت، ان ذلیل مردوں کی، ان بے غیرتوں کی جو ہوس کو پورا کرتی ہے، اس عورت کو ہم کتنی گندی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس انسان کے اوپر جس پر ہم نے اعتراضات کیے،
جس پر ہم نے شکوے اٹھائے، جس پر ہم نے طنز کیے، اس انسان نے ایسی کتنی طوائفوں کو سہارا دیا ہے، ایسی کتنی طوائفوں کے سر کے اوپر باپ جیسا ہاتھ رکھا کہ تم میری بیٹیاں ہو، تم میری بہنیں ہو۔ کبھی کسی نے تم میں سے جو لوگ اعتراض کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، کسی نے جا کر کسی طوائف کو کہا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری ماں بجا ہو؟ نہیں کہا۔ بھائی کچھ سوچا تو کریں، سوچ کر کسی کے اوپر اعتراض کریں، کسی کو بات کریں، پہلے سوچا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم بات کیا کریں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بارات جا رہی تھی اور ایک مجذوب انسان، اللہ لوگ انسان، ایک فقیر سا انسان گزر رہا تھا۔ کیچڑ سے وہ گزرا تو اس کے کیچڑ سے کیچڑ کے اندر پاؤں پڑنے کی وجہ سے اس بارات کے اندر جو دلہن تھی نا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس فقیر کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، کیچڑ کپڑوں پر پڑا، کپڑے خراب ہو گئے۔ دلہے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس فقیر کو، اس اللہ کے بندے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا، تم نے بد دعا دی ہے، تم نے اسے کچھ برا بلا کہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دیکھو یہ ابھی صحیح جا رہا تھا۔ تو اس فقیر نے کہا بھائی اس نے مجھے کیوں مارا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اس کی دلہن ہے، اس کی محبوبہ ہے، تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس نے اس لیے تمہیں مارا۔ اس نے کہا بھائی وہ اس کی محبوبہ تھی، اسے دکھ ہوا، اس نے مجھے مارا، تو میں بھی تو کسی کا محبوب ہوں نا، مجھ سے بھی تو کوئی پیار کرتا ہے نا، میں بھی تو کسی کا بندہ ہوں نا، تو اسے بھی دکھ لگا، اسے بھی غصہ آیا، اس نے بھی مارا۔ یہ دیکھا کریں کہ ہم اگلے بندے کو، جس کو طنز کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، اس انسان کا اس پاک ذات سے تعلق کیا ہے، اس انسان کا اس اللہ سے تعلق کیا ہے۔ اگر وہ اللہ سے کہہ دے تو میرا کیا بنے گا، شکایت کر دے میرا کیا بنے گا، اگر وہ ایک آہ بھر دے میرا کیا بنے گا، اگر وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے میرا کیا بنے گا۔ سوچا کریں کسی بھی انسان کو، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ سوچا کریں جب بھی کسی کو کوئی بات کرنے لگے نا، پہلے سوچا کریں میں یہ جو اس کو بات کرنے لگا ہوں کیا اس سے کرنی چاہیے یا نہیں، اس پر اعتراض کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، یہ اللہ کا کتنا قریبی، یہ سوچا کریں۔ ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت کے ساتھ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیا کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ باتیں آپ کی زندگی میں بتلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے۔ میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد۔